علیکم کلاس، آج ہم شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، مخفی کہتے ہیں پوشیدہ کو۔ مفہوم: ہماری ذات کے اندر بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں، افسوس کہ ہم ان سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق، چھپی ہوئی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت، دکھ کا اظہار، اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دی، اور ہر ایک کی خوبی ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں جو ہیں چھپی ہوئی رکھی ہیں، یعنی کہ پوشیدہ ہیں، ہم ان خوبیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ چھپی ہوئی خوبیاں ہیں، اور انسان ان خوبیوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پہ شاعر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان خوبیوں سے واقف نہیں ہوں۔ یہ بھی سچ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ کچھ خوبیاں اچھی ہوتی ہیں، کچھ اچھی نہیں ہوتی، تو اس لیے انسان کو ان خوبیوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اور جب یہ خوبیاں اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گی جب تک ہم کوشش ہی نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ انسان کسی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ انسان دکھ کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ان خوبیوں سے ناواقف ہے، شاید غفلت میں کھو چکا ہے۔ اور شاعر نے یہاں پہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہا، انسان اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان اپنی ذات کو نہیں سمجھ سکا۔ جب انسان اپنی ذات کے بارے میں جان لیتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں جان لیتا ہے، پھر وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ انسان تب کچھ نہیں کرتا جب وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے اندر جو خوبیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی کہ اپنی خودی کو نہیں پہچانتا۔ علامہ اقبال نے کہا، جب انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے پھر انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، پھر قسمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مولانا الطاف حسین حالی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اندر کی خوبیوں کو جانا، اپنی ذات کو سمجھا اور پھر انہوں نے کچھ کیا۔ تو شاعر کہتے ہیں، کوئی سمجھے گا کیا راز گلشن، جب تک الجھے نہ کانٹوں سے دامن۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان اس وقت تک اس گلشن کے راز کو نہیں سمجھ سکتا، جب وہ تکلیفوں سے نہیں گزرے گا، جب وہ مصیبتوں سے نہیں گزرے گا۔ جب انسان مصیبتوں سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، پھر ہی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہیں تو باغ کی خوبی کو انسان کیسے سمجھ جائے گا؟ باغ کی تو خوبی کو تب سمجھے گا نا جب وہ کانٹوں سے گزرے گا۔ یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں، گلاب کے پھول کو توڑتے ہیں، کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ جب ہم پھول کو توڑتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کانٹا لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ہر خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ جب انسان ان تکلیفوں سے گزرے گا، یعنی کہ مشکلات سے گزرے گا، پھر ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے یہی کہا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے، آگے بڑھو گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر تم محنت نہیں کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر خوبی رکھی ہوئی ہے تم اس کو باہر نہیں نکالو گے، یعنی تم اس خوبیوں سے مستفیض نہیں ہوگے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔